السلام علیکم کراچی، السلام علیکم پاکستان، دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ان سبھی کو میرا سلام. میں ہوں آپ کا میزبان حفیظ الرحمان اور آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں حفیظ الرحمان پوڈ کاسٹ FM ورلڈ پاکستان کے چینلز کے اوپر. جناب آج جو ہے وہ میں نے جو موضوع ہے میرا وہ بہت اہم موضوع اس طرح سے ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں کو جو ہے وہ کوچنگ یا کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے اس وقت. لوگ جو ہے وہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کاؤنسلنگ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ہم جو ہے چاہے وہ بزنس کوچ ہو یا لائف کوچ ہو یا کریئر کاؤنسلر ہو، یہ سب چیزیں مجھے جو ہے وہ ایسی اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اور لکیلی میرے پاس ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی جو ہے وہ میرے پروفائل کے میں نے نظروں کے سامنے سے گزری. تو میں نے سوچا کہ ان کو انوائٹ کیا جائے بیکاز یہ ساری کی ساری جو خصوصیات ہیں، چاہے وہ بزنس کوچ کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ لائف کوچ کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ کریئر کاؤنسلر کے حوالے سے بات ہو، اس سب کے سب ایک جو آپ سمجھ لیں کہ انڈر ون روف آپ کو مل رہی ہے. آئیے خوش آمدید کرتے ہیں رضوان الرشید صاحب کو، جو کہ ایک سیزن کوچ ہیں، لائف کوچ ہیں، ٹرینر ہیں اور بہت ہی ایلیٹ کلاس کے مالک ہیں. اور انہوں نے بہت کچھ لوگوں کو سکھایا ہے، سیکھا ہے ان لوگوں نے ان سے. آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم رضوان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کافی دنوں سے میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا جائے انٹرسٹنگ. اور مجھے امید ہے کہ نیکسٹ 20 منٹس کے اندر لوگوں کو سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملے گا انشاءاللہ آپ سے. جی انشاءاللہ اپنی کوشش پوری کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ پاک مجھے ایسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. رضوان بھائی تھوڑا سا ذرا مجھے بتائیے نا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لائف کوچ یا کریئر کے حوالے سے جو کوچ آپ کے پاس جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، وہ آج آپ کے نظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہو گئی ہے؟ آپ پلیز ذرا بتائیں. اچھا، اس میں حفیظ صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، یہ تینوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کریئر کاؤنسلنگ ایک علیحدہ پورا ڈومین ہے، لائف کوچ ایک اور پورا ڈومین ہے، اور بزنس کوچ اسپیسیفکلی وہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے لائف کوچنگ سے، لیکن ایک پورا ڈومین ہے پورا. تو میں تینوں کا ڈفرینس بتا دیتا ہوں پہلے. جی پلیز. کریئر کاؤنسلنگ عام طور پہ ہم ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جو بچہ جو ہے وہ انٹر کے بعد یا ایون میٹرک کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پری انجینئرنگ میں جانا ہے، پری میڈیکل میں جانا ہے، کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے. وہ اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت. اچھا، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کریئر کاؤنسلنگ کا کوئی شعبہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ کروائی جائے. ٹھیک ہے. کاؤنسلر کون ہوتا ہے؟ وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں پرٹیکولرلی، اور پیرنٹس زیادہ اس میں انوالو نہیں ہوتے تو اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، اور دوست سے تھوڑی سی اور لنک ہوتا ہے، وہ ان کے کزن ہوتے ہیں اس کے دوست اور اس کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کرائٹیریا ہے. اس کو یہ نہیں دیکھتا نہ پیرنٹ دیکھتا ہے نہ وہ خود ایویلویٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیسز کیا ہے. اس کو اپنا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو وہ دوسرے کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا، ایگزامپل دیتا ہوں، وہ بہت اچھا پائلٹ ہے تو میں بھی پائلٹ بنوں گا. او بھائی تم پائلٹ کے اس قابل نہیں ہو، تمہارے تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں 6x6 ان کو چاہیے ہوتے، آپ کے تو گلاسز لگے ہوئے، آپ وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو کون بتائے گا؟ اسی طریقے سے فار ایگزامپل کوئی وہ بہت اچھا بزنس مین بننا چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو، نہیں میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا. اس کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرنا بھی چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے جو دوسرے جن کو نالج نہیں ہے وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت عجیب سی بات ہے نا. میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں، تو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ BBA میں کیوں آئے، یا BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کیوں کیا، یا کمپیوٹر سائنس کیوں کیا. اس کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. مطلب آپ کے میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ ایک بچہ جو کہ 4 سال اس پہ لگائے گا، جس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں جا رہا ہے. مطلب ایسا ممکن ہے کہ میں ایک بس اسٹاپ پہ جاؤں اور کوئی سی بھی بس میں بیٹھ جاؤں
اور وہ کہیں پہ بھی لے جائے. بہت عجیب سی بات ہے. یعنی کہ مجھے اگر لاہور جانا ہے تو میں لاہور والی بس میں بیٹھوں گا. بہت خوبصورت. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں جا کے بیٹھوں گا کسی بس میں اور وہ کوئٹہ پہنچا دے, میں کہا کوئی بات نہیں چلو کوئٹہ آ گئے. مطلب اس چھوٹی سی جرنی کے لیے, 12 گھنٹے کی جرنی کے لیے ہم بہت پلان کر کے جاتے ہیں. پوری سال کی, پوری زندگی کی اس کی پلاننگ نہیں ہوتی, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, وہ چلے جا رہے ہیں. ایک بات. دوسری یہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سال کی نہیں ہے, یہ نسلوں کی جرنی ہے. ایک جو لڑکا وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے آج, وہ کل کو وہ باپ بنے گا, وہ اپنی نسلوں کو ویسے ہی چلائے گا جیسے اس نے خود چلا. وہ کہہ رہا میں نے بھی تو ایسے ہی چل گیا, تم بھی چل لو, کچھ نہیں ہوتا, ہو گیا میرا بھی, تم بھی کچھ ہو جائے گا. بھائی یہ کچھ ہوتے ہمیں ضرورت ڈاکٹر کی ہے, ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا رہے ہیں. ہمیں ضرورت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ہے, ہم بتا رہے ہیں انجینئر بنا رہے ہیں. مطلب جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ, اور جو میری ایکسپرٹیز یا میں جو میں اسٹرینتھ رکھتا ہوں, جو میں چاہتا ہوں, جو کہ میں بہت اچھا کر کے میں معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, وہ والی چیز الائنڈ ہی نہیں ہے, دو ڈسجوائنٹ ہے. ایک بات کریئر کاؤنسلنگ کی بات ہوگی. لائف کوچنگ میں بہت سارے چیلنجز ہیں. اس وقت ہمارا معاشرہ بہت ڈسٹورشن کے شکار ہے. جیسے خاص طور پہ جیسی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, لڑکی کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, لڑکے گھر والوں کی علیحدہ خواہشات ہوتی ہیں, اور وہ لڑکی کی جو خواہشات ہیں وہ بھی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ لڑکی کی والدہ والدین کے ساتھ, کہ تم نے یہ پہننا ہے, یہ نہیں پہننا, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے اس طرح رہنا ہے, تم نے اس طرح رہنا ہے. آپ نے اس بچی کو یہ بتایا نہیں کہ دوسرے گھر میں جا کے وہ کیسے رہے گی, کیسے بیہیو کرے گی, اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, یہ نہیں ہے. اسی طرح لڑکے کو بھی نہیں پتا, بس شادی ہو گئی, اب اس کو ذمہ داری ہے بھائی, ایک لڑکی آپ کے نام پہ آئی ہے, گھر بار چھوڑ کے آئی ہے, آپ کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کو ساتھ لے کے چلنے کی, اپنے ماں باپ کے ساتھ الائن کرنے کی, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ الائن کرنے کی. وہ تو نہیں ہے نا, وہ آپ کی وجہ سے ہے. تو یہ والی چیز بہت بڑا مسئلہ ہوگا, بہت بڑا مسئلہ لائف کوچنگ میں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. فائنینشیل بھی مسائل ہیں اس میں, بچوں کی پیرنٹنگ کے بہت سارے مسائل ہیں اس میں, بہت ساری مسائل اس میں. تو لائف کوچنگ میں ہیلتھ کے بہت سارے مسائل ہیں. مطلب ہیلتھ پہ کوئی زور نہیں دیتا, اپنے طور پہ جو مرضی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جب چاہ رہے ہیں سونا, جب چاہیں اٹھنا, تو یہ والی مسائل آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, ہے نا. تو جب جیسا دل چاہ رہے کھا رہے ہیں, تو یہ والی چیز. اور اب جو تیسری بات ہے وہ ہے بزنس کوچ. لیکن بزنس کوچ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا فیکٹر آ جاتا ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ چیز آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ویژن. ہم ویسے تو ویژن ہر ایک میں ہے, یعنی کہ کریئر کاؤنسلنگ میں بھی ایک ویژن ہے, لائف کوچنگ میں بھی آپ کا ویژن ہم بنواتے ہیں, اور اسی طریقے سے بزنس کوچ میں. آپ نے تو بزنس میں عام طور پہ دیکھا ہوگا, کسی بھی آرگنائزیشن میں ہر ایک میں لکھا ہوتا ہے ویژن, مشن, ہے نا, اسٹریٹجی. یہ تو یہ جو چیز ہے یہ بن جاتا ہے, لیکن بنانے والے کو, یعنی کہ اونر آف دا بزنس مین, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے. جبکہ ویژن, آپ بھی مینجمنٹ پڑھاتے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ ویژن جو ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم وہ الائنڈ ہونا چاہیے. چوکیدار کو بھی پتا ہو اس کمپنی میں کیا ہو رہا ہے, کیا ویژن ہے نا. ایک پیون جو چائے لے کے آتا ہے اس کو بھی پتا ہو کہ یہ اس کمپنی کا ویژن ہے کیا. جب یہ والی چیز آئے گی تو پھر وہ پوری چیز الائنڈ ہوگی. ایک بات تو عام طور پہ یہ ویژن ہوتا نہیں ہے, اور یہ میری اسٹیٹسٹکس ہے, یہ ہم نے کیلکولیشن کی ہے کہ دادا جو لے کر آتا ہے بزنس, وہ 50 سے 30% رہ جاتا ہے جو اس کے باپ پہ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو پوتا لے کے چلتا ہے, وہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں, خاص طور پہ 5% رہ جاتا ہے, 5% جو ویژن دادا نے بنایا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ نہیں ہوتا. میں ایک ہزاروں ایگزامپل میں دے دیتا ہوں, آپ بہت دور نہیں جائیں. نرالا سویٹ, جی ابھی کی بات ہے, پورے پنجاب میں بہت زبردست تھا. پھر پاکستان کراچی میں آیا, مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ چارٹر پلین روزانہ آتا اور پھر یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا پورے کراچی میں, اور پھر جب وہ بچ جاتا ہے وہ اسی طرح چارٹر پلین میں وہ جاتا. آج نرالا سویٹ
نہیں ہے, نام نشان نہیں ہے. نہیں ہے نام. بالکل صحیح. میٹرو اگربتی اگر آپ یہ 101 صابن, اس وقت دیکھیں سب سے بڑا ویژن کا فقدان نہ ہونے کی وجہ سے اب لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی وجہ سے, ہے نا. اب جو ملٹی نیشنل کمپنی کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو اب کم لوگ خرید رہے ہیں, کو پیپسی کو نہیں خرید رہے, کولا نیکس اینڈ دس اینڈ دیٹ, وہ جو جتنی وہ ہیں تو اس کا بینیفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. 101 صابن, اب مجھے تو یاد ہے کہ ہم پہلے بچپن میں تو 101 صابن یا 999 صابن 99 کر کے صابن, اگر وہ ویژن لے کے چلتے تو وہ صابن ڈٹرجنٹ بنتا اور اس وقت بہترین ڈٹرجنٹ ہوتا. اگزامپل دے دیتا ہوں اس کی, ٹپال دانے دار, لپٹن ملٹی نیشنل کمپنی یونیلیور, جی ٹپال لوکل, ٹف ٹائم دے دیا بھائی. اس وقت آپ مارکیٹ آپ دیکھیں, ٹپال کی مارکیٹ, یہ وہ ویژن کی بات ہے جو بندے لے کے چلتے ہیں اس کو, اس کا یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں لے کے چلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ویژن ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں بزنس کوچ میں, پہلے تو ہم اس کے ویژن بناتے ہیں, اور پھر وہ ویژن جو ہے اس کا پرپز آف دا ویژن بناتے ہیں. اس کے پرپز آف دا ویژن سے پھر ہم کیا الائن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس ویژن کو 100 ایئرس سے اس کو بریک کرتے ہیں. فار ایگزامپل 50 ایئرس اینڈ دین 25 ایئرس, 10 ایئرس, 5 ایئرس اینڈ 1 ایئر. 1 ایئر میں بریک کرنے کے بعد پھر اس کو کوارٹر میں بریک کرتے ہیں, اور پھر کوارٹر سے پھر وہ کس میں آتا ہے, منتھ میں, اینڈ دین ویک میں, پھر ڈے میں. یعنی کہ آج کے دن میں کوئی کام کروں گا اس کا امپیکٹ 100 ایئرس پہ پڑے گا. بہت خوبصورت. یہ ویژن ہے. اور یہ والی چیز دیکھیں, بلڈ ٹو لاسٹ ایک بڑی زبردست جم کولن کی بک ہے. اس نے دنیا کی ٹاپ 100 کمپنیز کی اس کو اسٹڈی کیا, اور اس نے بتایا کہ ٹاپ 100 بہت ساری کمپنیز کو سے ٹاپ 100 جو دنیا میں 100 سال سے, 150 سال سے, 200 سال سے ٹاپ پہ. یار ہمارا تو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ایوارڈ, پریزیڈنٹ ایوارڈ مل گیا اس سال کا, تو اس کو ہی مارکیٹ کر کے, اسی کی مارکیٹ کر کے پھر ہم وہ پیٹتے رہتے ہیں, اس سے کھاتے ہیں. جی وہ دنیا میں ٹاپ پہ ہیں, اور ایک سال سے نہیں ہے, 100 سال سے. کیا ہے, کیا وہ دنیا اوپر سے کھینچ لے کے آئے گا؟ وہ اس کا ویژن ہے, اس کی الائنمنٹ ہے. اس میں ضروری نہیں ہے, جو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, ضروری نہیں ہے کہ اس کے بچے لے کے جائیں. ہمارے یہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے. بالکل صحیح ہے. بچہ اس قابل نہیں ہے, لیکن میرا, چونکہ میرا بچہ ہے, وہ تباہ کرے, کھائے, توڑے مرے, وہ میرا بچہ ہے, وہ کر دے. اور یہی والی چیزیں ہو رہی ہیں زندگی, آتی ہیں بہت اچھی, اگتی ہیں اور پھر تباہ ہو جاتی ہیں, پھر اٹھتی ہیں, پھر یہ جاری ہوتی ہے. لانگ ٹائم ویژن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. ویژن ہم بناتے کس پہ ہیں, بناتے بیس اس پہ ہوتا ہے جس پہ جو کہ چینج نہ ہو, جو چینج نہ ہو. اب آپ سوچیں کہ یہ کیسا, کون سی ایسی چیز ہے کہ جو چینج نہیں ہے, تو ہر 10 سال کے بعد تو بالکل الٹا ہو رہا ہوتا ہے. اے آئی نے کر دیا, ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, ایک ریولوشن آیا, انڈسٹریل ریولوشن آیا, تو یہ تو سب چینج ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چینج نہ ہو, ہاں میں کہہ رہا ہوں چینج نہ ہو. اور وہ چینج کیا ہے, وہ آپ اور میری اور دنیا کے ہر ایک انسان کی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. بیس آن دا آئیڈیالوجی وہ ویژن بنتا ہے, جو کہ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ ویژن ونس ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ الائن کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی آپ کو ریویو کرنی پڑے گی اوور ٹائم. ہو سکتا ہے سال میں آپ کو کرنا پڑے, ہو سکتا ہے 5 سال میں کرنا پڑے, ہو سکتا ہے 10 سال میں کرنا پڑے. ہمارا جو میتھڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1 سال تک, جب ہم 100 ایئر سے 1 ایئر تک بریک کرتے ہیں, 1 سال کے بعد جب ڈیسائیڈ ہو گیا, اب کوارٹر میں کر کے پھر 1 سال کے بعد پھر ریویو کریں کہ ہمارا یہ ویژن تھا, اس میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, اب ہم نیکسٹ ایئر کا کیا بنائیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے 5 ایئرس میں کیا. اگر 5 ایئرس کو بھی چینج کرنا ہے تو پھر دوبارہ سے الائن کر دیں. ویژن چینج نہیں ہوگا, لیکن اس کی بریک اپ پھر چینج ہو جائے. تو یہ والی چیز ہم یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویژن کی ہم نے تھوڑی ویژن کی ڈیفینیشن عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہوتی ہے, میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں. بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے, دا پکچر آف فیوچر دیٹ یو وانٹ ٹو سی.
آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں، پریڈکشن نہیں بات ہو رہی. عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میری تو ریسورسز نہیں ہیں. بھائی آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کے آفیسز ہوں، تو اس چاہنے میں کیا حرج ہے؟ چاہ لو. وہ کہہ رہے ہیں کہ خواب تو بڑے دیکھو، خواب کی بات ہو رہی. یہ ویژن پہلے خواب ہی تھا. پہلے علامہ اقبال نے کیا کیا؟ پاکستان کا خواب دیکھا، ویژن تھا. وہ آئی ہیو اے ڈریم، مارٹن لوتھر کنگ، ہاں وہ ڈریم، پہلے ڈریم کہتے تھے. ناؤ دس از دا نیو نیم از دا ویژن. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس ویژن کے بیس پہ ہم ساری کوچنگ کرتے ہیں، بیس آن دس ویژن. کسی کا ویژن نہیں ہے اس کو بناتے ہیں، اس کو بنواتے ہیں، اس سے بنواتے ہیں. ہم گائیڈ کرتے ہیں، وہ بنتا ہے. کوچ کرنا ہوتا ہے نا، کوچ خود تھوڑی کھیلتا ہے، وہ تو گائیڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے ویژن بنانے کے بعد اگر کسی کا بنا ہوا ہے تو اس کو الائن کرتے ہیں کیا اس آئیڈیالوجی سے ہے، ٹھیک ہے صحیح. اور اگر وہ ہے تو فبیا. ایک ویژن امپیکٹ ہوتا ہے، دوسرا ویژن انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور تیسرا ویژن جو ہوتا ہے وہ انفلوئنسر ہوتا ہے. انسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہوں گے، چلے گا کیسے، میتھڈ کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، وہ ویژن بنے گا. اور وہ اس کو چلانے والے کون ہوں گے؟ انفلوئنسر. تو ویژن انفلوئنسر، وہ جو لوگ ہوں گے ان کے اندر کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گی. وہ خود ہی اگر دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ اس ویژن کو جو کہ آئیڈیالوجی بیس ہے وہ تو چلا ہی نہیں سکتا، الائن ہی نہیں. اس کے اندر اگر وہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہے تو ان چلانے والوں میں وہ کیریکٹرسٹک ڈالی جائے، ادروائز ان کو ہٹایا جائے، دوسرے آئے. اس میں باپ آ جائے تو آ جائے، اس میں بیٹا آ جائے تو آ جائے، نہیں آئے تو دوسرے کو لے کے آئے. لانگ ٹرم پہ اگر آپ کو چاہیے تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تین ویژن کو لے کے پھر اس کا بریک اپ کرتے ہیں اور پھر الائن کرتے ہیں 1 ایئر پہ. اور جب وہ 1 ایئر پہ ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کے ٹارگیٹس ملتے ہیں. جو سیلز کے ٹارگیٹ ہے وہ میٹ کرتے ہیں، جو آپ نے فائنینشیل جو آپ نے سوچا ہوا تھا وہ آپ کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ایچ آر میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خرابیاں آتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مس کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ریزالو ہوتی ہیں کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ کی کوالٹی وہ ہے نا. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ٹریکل ڈاؤن ہو رہی ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی ہمارے ہاں ایک آپ سے معذرت کے ساتھ ہیومن کو ریسورس بنا دیا. جی بالکل. And I'm very sorry, human is not a resource. It's not a resource. ریسورس تو میری گھڑی ہے، میرا موبائل ہے، میرا پین ہے، میرا لیپ ٹاپ ہے، میرا موبائل ہے. یہ ریسورس ہے نا جس کو جب دل چاہے میں استعمال کروں. جب دل چاہے رات کو 3 بجے بھی میں سوچوں بند کر دوں، دیکھوں گھڑی میں بند کر دوں. یہ ریسورس ہے نا. ہیومن کیسا ریسورس ہے؟ ہیومن کو تو اپنی اس کی دوسری خواہشات ہیں. ہاں پیپل کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے ریسورس کو، پیپل مینجمنٹ. ہاں اس کو ہم نے اس کا آپ کی جیسے آپ کے کنسرن ہے کہ بھائی دس از ناٹ اے ریسورس، تو پیپل کا بھائی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. وہ ایموشنل ہے نا. ایک صبح آتا ہے بڑی اسپیڈ سے کام کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے، روبوٹ تھوڑی ہے کہ جس وقت جس طرح چاہے، اور وہ روبوٹ والے کام ہی نہیں کر سکتے کیونکہ کریٹیوٹی ہے وہ انسان کے اندر ہے. وہ دوسری دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں لے سکتی ہے، اے آئی بھی نہیں لا سکتی. وہ تو کریٹر نے بنائی ہے نا. وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس کے حساب سے چلانا پڑے گا. اور لوگ چلا رہے ہیں، جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو دیکھیں وہ کتنا سکسیسفل ہے. وہ اپنے ٹائم کو آپٹیمم یوٹیلائز کرتے ہیں. وہ اس کا بینیفٹ اس کو دے. جاپان اتنا چھوٹا سا شہر ہے، کنٹری ہے، اور اس چھوٹے سی کنٹری میں چھوٹی سی جگہ پہ اس نے، یعنی کہ لینڈ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے باوجود اس نے پانی کے اوپر پورا کا پورا ایئرپورٹ بنا دیا. ٹنوں ٹن جہاز لینڈ کرتے ہیں، وہاں سے ٹیک آف کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تمہیں، انسان ترقی کر رہا ہے. ٹنل بنایا ہوا سمندر کے اندر سے، یورپ کے اندر جو ٹنل بنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاسبلٹی ہے. سوچے گا انسان تو بڑا زبردست آدمی ہے، لیکن اس کو اسی حساب سے کرنا ہوگا. تو وہ ایک میرے مینٹور، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ کہتے تھے کہ ہیومن از ناٹ اے ریسورس، اٹ شوڈ بی اے پرسنل مینجمنٹ. انہوں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ
पर्सनल मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए उसके घर में बच्चे कितने हैं, आपको पता होना चाहिए उसका मंथली एक्सपेंस कितना है, आपको पता होना चाहिए उसकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है। बिल्कुल सही कहा, बहुत खूबसूरत। वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 0.01% भी शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को शायद मैं इसलिए 0.01 कह रहा हूँ क्योंकि हज़ारों में से शायद 1 या 2 लोगों को मुझे ऐसे मिले जो कि इस टाइप के लोग हैं, वो खुद अपना बिजनेस करते हैं। तो जैसे बच्चे वो एक वर्कर आया, उसने कहा कि हज़रत मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा बुखार है। अच्छा बुखार है, उसको चेक किया, आ जाओ तुम ऐसा करो मेरे कमरे में जाओ। एमडी साहब ने अपने कमरे में बिठाया, बैठो मैं ज़रा सा देख के आता हूँ। वापस आए, उसको बहुत ही अच्छी सी कहवा पिलाया, उसको अजवा खजूर खिलाई और फिर उस पर दम किया, हाँ, और उसको बोला यहाँ पे आराम कर लो, दरवाज़ा बंद है, तुम आराम करो, 1 घंटे के बाद आऊँगा। 1 घंटे के बाद आया तो देखा उसका बुखार था। ड्राइवर को बुलाया, ये लो और जाके इसकी दवाई दो और इसको घर पे छोड़ के आना। रात को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ये बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो जाओ फिर आना, कोई जल्दी नहीं है। ये बताएं ये वर्कर कहाँ जाएगा दूसरी जगह? नहीं आप आधे पैसे भी देंगे ना, वो कह रहा है मुझे इज्जत चाहिए। ठीक है, सही। वो मुझे उनको मेरा पता है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसको समझते हैं। दूसरा बंदा समझता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके बच्चे की कोई तबीयत सही नहीं है, तो तबीयत ठीक है और ये ऐसी छुट्टी करना चाह रहे हैं। दूसरा इस तरह समझता है और वो ये समझते हैं। तो अब आप बताएं कि वो आपके साथ लॉयल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये पर्सनल मैनेजमेंट है। दिस इज द पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनलाइज हो रहे हैं। हाँ, वो हो रहे हैं और होना है, इंसान है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबके लीडर, एक के बारे में एक का पता होता था, ठीक है ना। आप बेहतरीन शौर, आप बेहतरीन सुपर सलार, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन, मतलब आपकी जितनी भी क्वालिटी लीडरशिप की है ना, सारी बेहतरीन, नेबर बेहतरीन और हर तरह से। तो हमें कोई किसी की ज़रूरत है कि कोई दूसरा बताए कि भाई ये करता नहीं, आइडिया बेहतरीन, उनकी उसमें रसूल पढ़ें और उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं। दैट्स इट, आपकी ज़िंदगी आसान, अल्लाह भी बरकत, अल्लाह भी खुश होगा, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हर अदा अल्लाह को महफूज, अल्लाह को महबूब, और उस अदा पे हर एक पे अल्लाह ने उसको रिवॉर्ड देना, दुनिया में भी आखिरत में। तो वही मतलब परेशानी क्या है, हम सोचते क्यों इधर उधर के। और भाई एक तरह डायरेक्शन दे दी गई, एक चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है, एक चीज़ मौजूद है। यानी कि आप ये कहें कि आप खाना कैसे खाएंगे, आप बैतुल-खुला कैसे जाएंगे, आप मस्जिद में कैसे जाएंगे, आप बड़ों से बात कैसे करेंगे, छोटों से बात कैसे करेंगे, रिश्तेदारों में कैसे रहेंगे, मतलब कोई सी भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रही हो और वहाँ से नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसी है ही नहीं। कोई ऐसी चीज़ है ना। बिल्कुल सही बात। तो आप कोई भी एक रोल मॉडल ले लें, बिल गेट्स को ले लें, तो वो आईटी के हवाले से, पैसों के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, और दूसरे रोल मॉडल तो उसके बिल्कुल बेकार है, तो उसकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, फलाना नहीं है। रोल मॉडल हम कोई भी अगर आप लेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं एरर नज़र आ जाए। जी बिल्कुल सही। जबकि ये हमारे, और हम यकीन करते हैं, हमें 100% यकीन है कि ये हमारे सच्चे और हमारा ईमान का पार्ट है, उसके बावजूद वो अमल नहीं करने हैं। सही है, अजीब बात नहीं? बिल्कुल सही। तो ये बहुत अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो मुझे भी और जितने सुनने वाले हैं उन सबको इस तरफ आने की कोशिश, तौफीक अता फरमाए। आमीन। रिजवान भाई, थोड़ा सा आप हमें ये भी बताइए कि ये जो कंपनीज़ हैं, आप उनको विज़न सेट करती हैं, आप इंडिविजुअल्स के विज़न को सेट करते हैं, कोई ऐसी चीज़ आपने जो एक्सपीरियंस की है अपने माशाल्लाह से 25 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है ऐसी काउंसलिंग के अंदर, कोचिंग के अंदर, कोई ऐसी चीज़ आप अगर कोई टिप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को आखिर में, तो आप प्लीज़ कोई ऐसा टिप बताएं जिससे वो आपसे या तो वो रब्ता करें, आपसे रब्ता करके कुछ चीज़ें बेहतर कर सकें, अपने लाइफ को, अपने करियर को, अपने वर्क प्लेस को बेहतर कर सकें। आपके पास ऐसे कोई टिप्स मौजूद हैं तो आप अगर आप उनको लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ ओवर टू यू।
اچھا چلیں، بہت شکریہ. میں یہ سوچتا ہوں اور میں یہ اپنا ابھی آپ کے اس کوشچن پہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی ایک ایسا فارمولہ ہے جو کہ ہر ایک پہ فٹ ہو جائے؟ جی. تو اس کا آنسر ہے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان بالکل ڈفرینٹ ہے. ہاں میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، لیکن آپ کا سرکمٹانس ڈفرینٹ ہے، میرے سرکمٹانس ڈفرینٹ ہے، حالانکہ رول ایک ہی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ والی چیز ہے. بس میں آڈینس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا را اپنی ڈائریکشن، یہ جو ویژن ہے نا، یہ آپ کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. بغیر ڈائریکشن کے جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، ہم اپنی زندگی بغیر ڈائریکشن کے کیوں گزار رہے ہیں؟ نہیں، آپ سے میں یہ چاہوں گا رضوان بھائی، آپ سے مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کمپنی یا اگر کوئی انڈیویجول اپنا ویژن سیٹ کرنا چاہے تو اس کے اندر آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ پلیز چلیے اس طرح. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میں وہ بات بالکل آپ کی بات پہ آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دس از اے امپورٹنٹ پارٹ، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کہ یہ کرنا ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ یہ ایک کمپنی کا ویژن بنا دیا، دوسری کمپنی اس کو ریپلیکیٹ کر دے، ویسا نہیں ممکن نہیں. بالکل دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل اس کو بنائیں اور آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں جو آپ کو ہیلپ کر سکیں، وہ ہیلپ کر سکیں. اور میں نے ابھی یہ جو پورے اس میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ بنے گا. ویژن ونس بنتا ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اور ویژن جو ہے وہ الائنڈ ہونا چاہیے. اگر فار ایگزامپل آپ کے سراؤنڈنگ میں نہیں ہے تو یقین میں موجود ہوں، ہماری ٹیم موجود ہے. ہم آپ کی اس جرنی میں آپ کو ہم ساتھ دیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو اس ویژن سے ریلیٹڈ کچھ ٹریننگ ہے، اسٹریٹجک ویژن کی ٹریننگ ہے، ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ، نیگوسیشن اسکلز کی ٹریننگ ہے. یہ کچھ ٹریننگ ہے. اسٹریس مینجمنٹ کی بھی کوئی آپ دیتے ہیں؟ جی بالکل. اسٹریس مینجمنٹ، وہ ٹائم مینجمنٹ سے ایکچوئل اسٹریس ایک اور نیا ڈومین ہے. اسٹریس ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کے سر پہ آ جاتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں Q1، وہ کیا ہے امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، یہ جب آ جاتی ہے تو اسٹریس ہو جاتا ہے. وہ اسٹریس ہونا نہیں دینے، ہونے نہیں دینا، وہ اس سے پہلے ریزالو کر لینا. بھائی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے جی پلیز آپ نے چھیڑ دیا نا. مجھے پتا ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کے بھی ایکسپرٹ ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس سے ذرا بینیفٹ لے لیں اور آڈینس کو آپ کے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اس میں فار اتنی سی چھوٹی سی کہ بفر ہم نہیں رکھتے. فار ایگزامپل اگر مجھے یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے اور ایئرپورٹ کا ٹائم جو ہے وہ 60 منٹس کا ہے، ٹھیک ہے، تو میں 60 منٹس نہیں 50 منٹس لے کے چلوں گا اور راستے میں ہارن بجاتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں رش ڈرائیونگ کروں. ٹھیک. اس کا بس چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ 60 منٹس آپ کے پاس ہے، اور اب تو منٹس بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے گوگل پہ، آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم دے رہا ہے. بالکل صحیح. اس میں سے آپ کچھ بفر رکھ لیں. وہ بفر کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ٹائم جو کہ آپ خدا نہ خواستہ اس دوران اگر کوئی ٹریفک جیم ہو جائے، پنچر ہو جائے گاڑی، آئل کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، اسٹرائک ہو جائے، بہت ساری ہمارے روڈ بلاکیج ہو جائے. ہاں، تو 15 سے 20 منٹ ایٹ لیسٹ آپ اس کا بفر رکھیں. اور پہلے پہنچنا بری بات تو نہیں ہے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پہلے پہنچ کے ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. وہ اس کے بہت سارے ٹپس ہیں، وہ ہم مینجمنٹ میں، ٹائم مینجمنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو فون کر لیں جس کو خالہ کو 6 مہینے سے نہیں کیا، ان کو فون کر لیں. بہت خوبصورت. چھوٹے سے اب سوچنا شروع کر دیں، اپنا کوئی چھوٹی آئیڈیا بنا لیں. جی پلاننگ کر لیں. تو یہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن. تو ہم موجود ہیں. میری ایک ویب سائٹ ہے rizwanurrashid.com. ٹھیک ہے. تو اور 0300-926-0384 یہ میرا نمبر ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کبھی بھی کوئی بھی پرابلم ہو، ہم حاضر ہیں. ہمارا تو آبجیکٹیو، ہمارا ویژن یہ ہے کہ لوگوں کو الائن کرنا، ان کے ویژن کو الائن کرنا اور ان کو ہیلپ کرنا. تھینک یو رضوان بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی گائیڈ لائن دی ہے، اور مجھے امید کرتا ہوں کہ میرے آڈینس کو، ناظرین کو یہ پوڈ کاسٹ ضرور پسند آئے گا.
اور اس سے ان کی لائف میں بھی چینجز آئیں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کیونکہ آپ نے جس خلوص جس نیک نیتی سے آپ نے دل سے آپ نے جو بات کی ہے, مجھے امید ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ضرور اترے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے آپ کو, اور آپ جو سوچ رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے, اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ آپ کو جو ہے بہت آسانی پیش آئے آپ کو, اور جو کچھ بھی آپ چاہ رہے ہیں, کسی کی بہتری کے لیے آپ چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آسانی پیدا کرے. ود دس تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم نئے پروگرام اور نئے گیسٹ کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.